اٹھو میری دنیا کے حکمرانوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، اس طرز حکومت کو اٹھو آگ لگا دو، اس بات کے ہر گل اور شاخ کو جلا دو۔ آتا ہے سلطانی ظہور کا زمانہ، جو نقش کہن نظر آئے اس کو جلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور غیرت ایمان کا یہ جوہر ہے نہ بھولو، غیرت ایمان کا یہ جوہر ہے نہ بھولو۔ ہر دین کے گستاخ کو ادب سکھا دو، ہر دین کے گستاخ کو ادب سکھا دو، اور ایک ہو کے زمانے کو وہ نئی شان سکھا دو، ایک ہو کے زمانے کو وہ نئی شان سکھا دو، پھر نعرہ تکبیر سے ہر بت کو گرا دو۔ اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، جدھر نظر اٹھا دے بتکدے ویران ہو جائے، اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، جدھر نظر اٹھا دیں بت کدے ویران ہو جائیں، جو ناموس رسول پاک پر قربان ہو جائیں، نجات آخرت کے مرحلے پھر آسان ہو جائیں۔ ہمیں کمزور و بے بس کر دیا ہے فرقہ بندی نے، ہمیں کمزور و بے بس کر دیا ہے فرقہ بندی نے، اگر مل جائیں یہ قطرے بہم طوفان ہو جائیں، نکل جائے گی جان اس روز سارے کفر والوں کی، نکل جائے گی جان اس روز سارے کفر والوں کی، اگر آقا کے سارے امتی یک جان ہو جائیں، اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، جدھر نظر اٹھا دے بت کدے ویران ہو جائیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو جتنی تم طاقت رکھتے ہو دشمنوں کے مقابلے کے لیے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم،
تمہارے جنگی تیاری کرنے سے، تمہارے گھوڑوں کو تیار رکھنے سے تمہارے دشمن کے اوپر تمہارا رعب پڑ جائے گا۔ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعب پڑ جائے گا۔ وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اوپر بھی تمہارا رعب پڑ جائے گا۔ یہ ایسا ارشاد رب العالمین کا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قابل عمل ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیں آج ہم مسلمان لوگ، تو یقین جانیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نواز دیں گے، بلندیوں سے نواز دیں گے، کامیابیوں سے نواز دیں گے، اور جس قدر آج مسلمان پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس سب سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے لیے بہترین نسخہ قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی جنگی تیاری کامل اور مکمل رکھو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے دشمن نے پوری طرح کر لیا۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا، اور ان تعلیمات کو لے کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر کون سی چیز ہے جس کو میرے پیارے نبی نے زیادہ اہمیت دی ہے، اور ان چیزوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے جنگی ہتھیار بنانے پر زور دیا تھا، جنگ کی تیاری پر زور دیا تھا، مسلمان کو اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنے پر زور دیا تھا۔ یہ سارا کام آج اسرائیل کر رہا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ہمیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر ایسا منہمک کیا، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، ہمیں آج انہوں نے سوشل میڈیا کے نشے پر لگا دیا۔ ہمارا نوجوان دیکھ لیں، ہمارے بچے دیکھ لیں، ہمارے بوڑھے دیکھ لیں، ہر طبقے کا بندہ جہاں بیٹھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر گھنٹوں برباد کر دیتا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا کام یہ نہیں تھا، مجھے اس خاص طور پر پروپیگنڈا کر کے اس کام پہ لگایا گیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ جو جتنا دولت مند ہوتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ حسد رکھنے والے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مخالفت کرنے والے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مسلمان سب سے بڑا دولت مند ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ یہ بات واضح ہے کہ مسلمان سب سے بڑا دولت مند ہے۔ مسلمان کے پاس بے شمار دولتیں ہیں جو رب العالمین نے اس مسلمان کو عطا کی ہیں، اور ان دولتوں میں سب سے بڑی دولت اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ دولت اللہ نے کسے عطا کی؟ مجھے عطا کی، آپ کو عطا کی۔ اور ہمارے پیارے نبی کا فرمان مبارک کیا ہے؟ فرمایا ولن، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے، اللہ پاک فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی مجھے اور آپ کو اللہ نے کون سا دیا کہ جس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی جو بھی عمل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ہر نبی کا عمل یہ ہے، ہر ولی کا عمل یہ ہے، ہر کتب کا عمل یہ ہے، اور ہر اقدال کا عمل یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں کیوں اتر رہے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ کی چکھا کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس نبی کو بھی آپ دیکھیں گے، ہر نبی، نوح علیہ السلام طوفان میں اتر رہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
ہر نبی اس وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کہ آپ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور میرے محبوب کا ارشاد مبارک پتہ کیا ہے؟ میرے محبوب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا امتی جہنم کے اندر ہوگا۔ میں کب راضی ہوں گا؟ جب میرا آخری کلمہ پڑھنے والا امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بن جائے گا اور اللہ اس کو جنت عطا کر دیں گے، میں اس وقت راضی ہوں گا۔ یہ وجہ ہے کہ آج دشمن ہم سے بغض کر رہا ہے، آج دشمن ہم سے حسد کر رہا ہے۔ یہودی ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت بنو اسماعیل کے اندر کیوں منتقل ہو گئی، بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی۔ آج دشمنی یہ ہے، آج حسد یہ ہے، آج بغض یہ ہے۔ حالانکہ یہی یہودی مدینے میں رہنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے، مدینے میں رہنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے ایک نبی آخر الزمان ہے اور وہ آ رہے ہیں اور یہ ان کا دار الہجرت ہوگا، وہ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ہم جتنے تم مشرکین ہو نا، تم تمام مشرکین کو ہم قتل کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اور جب میرے پیارے حبیب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے بڑے مخالف بھی یہی یہودی بنے جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو اس طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا، اپنے بچوں کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اندر اس کو کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، فرمایا ان کو کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پکے نبی ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ لیکن بغض کیا ہے، حسد کیا ہے، عداوت کیا ہے، دشمنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل کیوں ہو گئی۔ آج اس وجہ سے نبی ایمان نہیں لا رہے۔ اور آپ پوری یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اتنا تعصب ہے ان لوگوں کے اندر، اتنا تعصب ہے ان لوگوں کے اندر کہ پورے نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر 200 سے زیادہ یہودی نہیں ہوں گے جو مسلمان ہوئے، 200 سے زیادہ یہودی نہیں ہے، 200 سے کم ہی ہوں گے، صرف وہ 200 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے کے سارے اپنی ضد پر، حسد پر اڑے رہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ دولت تھی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے نبی کی امت میں ہونے کے لیے تو نبیوں نے بھی تمنا کی تھی، نبیوں نے بھی تمنا کی تھی، اور اللہ نے یہ تمنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کر دی۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دے دیا کہ وہ آپ اپنے وقت کے نبی بھی ہیں، اور اللہ رب العزت قرب قیامت میں ان کو پھر اتاریں گے اور امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہ پھر اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے پاس سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وجہ سے آج دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور جو جتنا بڑا دولت مند ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی اتنے ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی اتنے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی دولت جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ اللہ کا پیارا قرآن پاک ہے، وہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ باقی آپ قوموں کے پاس دیکھ لیں، ان کی کتابیں ان کے پاس اصلی حالت میں موجود نہیں، میرے اور آپ کے پاس آج بھی وہ قرآن موجود ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک جبریل امین لے کے آئے، میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا۔ آج بھی وہ قرآن جو مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب نے تلاوت کیا، جو سیدنا صدیق اکبر نے تلاوت کیا، جو سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے تلاوت کیا، آج بھی وہ قرآن میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کی مسجد میں، میرے اور آپ کے مسجد اور مدرسے کے اندر موجود ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں، ایک حرف کی تبدیلی نہیں۔ آپ یہاں کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یورپ کے کسی
खित्ते में चले जाएं, वहां का कुरान उठाकर देख लें, एक हरफ तो क्या आपको एक जबर ज़ेर की कमी पेशी भी नहीं नजर आएगी। ये मेरे और आपके दौलत है जो अल्लाह ने मुझे और आपको कुरान की अता की है। और ये कुरान की दौलत वो थी कि जिस दौलत की वजह से आज दुश्मन हमारे साथ, और अल्लाह ने कुरान में कहा फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ओ ईमान वालो, ये कुरान वो चीज है कि इस दौलत के ऊपर तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान अता किया है। और आज मुसलमान के पास महीनों गुजर जाते हैं इस कुरान को पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये वो किताब है जिस किताब को पढ़ने के पर, जिस किताब को मिलने पर तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाओ इस पर, खुशियां मनाओ इस पर कि मैंने तुम्हें ये किताब अता की है। लेकिन मुसलमान के पास आज इस किताब को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। और ये किताब वो है कि जिस किताब को अल्लाह पाक ने, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत की एक जीनत होती है, हर चीज की एक जीनत होती है। और फरमाया मेरी उम्मत की जीनत ये कुरान पाक है, मेरी उम्मत की खूबसूरती ये कुरान पाक है। हम कुरान पाक से जितना खुदा की कसम लगते जाएंगे, इसके साथ जुड़ते जाएंगे, ये कुरान खुद आला है। जो इसके साथ जिस दर्जे में लगेगा अल्लाह उसको आला और अरफा कर देंगे, अल्लाह उसको बुलंद व बाला कर देंगे। तो ये वजह है, ये दूसरी दौलत हमारे पास कुरान की है, जिस कुरान की दौलत की वजह से आज दुश्मन हमसे दुश्मनी रखता है, आज हमसे अदावत रखी जाती है, आज हमसे बुग़्ज़ रखा जाता है। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, कुरान पाक के बाद तीसरी दौलत जो मेरे और आपके पास मौजूद है वो काबतुल्लाह की दौलत। काबतुल्लाह की दौलत, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक, ये वो काबतुल्लाह है जो रूए जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर है, अल्लाह का सबसे पहला घर। इस घर को अल्लाह ने किसे अता किया? मुझे और आपको अता किया, मुझे और आपको अता किया। और ये काबतुल्लाह मुझे मिला। और ये काबतुल्लाह वो जगह है जिसको सिर्फ आप देख रहे हैं बैठकर, कोई तवाफ नहीं कर रहे, कोई और इबादत नहीं कर रहे, टिकटकी बांध कर सिर्फ देख रहे हैं। तो ये देखना इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर 20 रहमतें देखने वाले पे नाज़िल फरमाते हैं, सिर्फ बैतुल्लाह को देखने वालों पर। और कोई काम नहीं कर रहे, आप बैठे बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं, आपके ऊपर 20 अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। तो ये दौलत है हमारे पास, इस दौलत की हम कदर करें, इस दौलत की कदर करें। और ये बैतुल्लाह की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि यहाँ आप एक नमाज पढ़ ले, न जाकर एक नमाज पढ़ ले, 1 लाख नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमा दे। बताइए इससे बड़ी दौलत होगी हमारे पास? 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब। और फिर हदीस पाक में आता है कि ये बैतुल्लाह एक ऐसी जगह है कि जिसके साथ जो मिलने वाली जगह हतीम है। एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़कर हतीम से तशरीफ लाए और बाहर आकर कहा खुदा की कसम मैं जन्नत में नमाज पढ़कर आया हूँ, मैं जन्नत में, खुदा की कसम मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूँ। लोग भागे, जाकर देखे कहाँ नमाज पढ़ी। जब देखा तो वो बैतुल्लाह के साथ जो जगह है ना हतीम की, वहां पर नमाज पढ़ी थी। लोगों ने कहा वाह सुभान अल्लाह, क्या अज़मत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि कसम खाकर कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम मैंने जन्नत के अंदर नमाज अदा की। ये जन्नत का हिस्सा जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में अदा कर दिया, ये बैतुल्लाह का टुकड़ा, जन्नत का टुकड़ा जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में अता कर दिया। और ये भी आता है कि जिसने हजरे अस्वद का बोसा ले लिया, फरमाया इस तरह है जिस तरह उसने अल्लाह के हाथ का बोसा लिया, जिस तरह उसने अल्लाह के हाथ का बोसा लिया। और क़यामत के दिन अल्लाह इस हजरे अस्वद को आंखें अता करेंगे, अल्लाह इस हजरे अस्वद को जुबान अता करेंगे। ये हजरे अस्वद अपनी आंखों से देखेगा और अपनी जुबान से बोलेगा, कहेगा मौला इस बंदे ने ईमान के साथ मेरा बोसा लिया था, आप इसकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दीजिए। फरमाया अल्लाह हजरे अस्वद के सिफारिश करने पर उस बंदे के लिए मग़फ़िरत का फैसला फरमा देगा। ये दौलत है मेरे पास, ये दौलत है हमारे पास। इस दौलत की वजह से आज दुश्मन हमसे अदावत रखता है। ये बैतुल्लाह की दौलत इतनी अजीम दौलत है। और उसके बाद चौथी दौलत जो हमारे पास मौजूद है वो अल्लाह के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद नबवी इतनी बड़ी दौलत है कि उसके अंदर नमाज अदा करने वाले को अल्लाह इतना बड़ा सवाब अता करते हैं कि एक नमाज पढ़ने पर अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमा देगा।
یہ وہ جگہ اللہ کے پیارے حبیب کا مدرسہ موجود ہے جہاں پر میرے پیارے حبیب وہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھاتے رہے صحابہ، جہاں پر بیٹھ کر میرے پیارے حبیب قرآن پڑھاتے رہے، وہاں پر میرے محبوب علیہ السلام بذات خود زندہ و تابندہ موجود ہیں، روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں۔ کسی بھی امت کے پاس ان کے نبی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شرف شجرہ موسیٰ، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور وہ بھی قرآن کی برکت سے یہودیوں کو ایک نشانی ملی ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے علاوہ کوئی نشانی نہیں ان کے پاس، ان کے نبیوں کی کوئی قبریں نہیں ان کے پاس۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ اپنے روضہ مبارک کے اندر موجود ہیں۔ ہم جا کر جب حضور کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اور ہمارے درود و سلام کا ہمارے پیارے حبیب جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہمارا روضہ مبارک پر درود پڑھنا سنتے بھی ہیں، اور ہمارے درود پاک کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی قبر اطہر وہاں موجود ہے، میرے محبوب خود بذات خود وہاں موجود ہے۔ کوئی امتی غموں کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، روضہ اقدس پہ جا کے اگر اپنے دکھوں کو بیان کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی برکت سے اس کے دکھوں کو، اس کے غموں کو، اس کے فکروں کو اللہ کی ذات ختم فرما دیتی ہے، اور اس کے لیے اس کی تنگیوں کو راحتوں کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جا رہا ہے۔ تو مسجد نبوی یہ ہمارے پاس ایک دولت ہے، جس دولت کی وجہ سے ہمارا دشمن ہمارے ساتھ عداوت رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور پانچویں دولت جو مسلمانوں کے پاس، آج ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی دولتیں ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ ان میں سے پانچویں دولت ہمارے پاس مسجد اقصیٰ کی دولت ہے، مسجد اقصیٰ کی دولت۔ اور یہ مسجد اقصیٰ ایسی مسجد ہے جہاں پر میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کو پیچھے کھڑے کر کے خود امامت کے فرائض سر انجام دیے تھے، اور میرے محبوب نے 1,24,000 انبیاء کو وہاں پر امامت کروائی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ میرے محبوب بذات خود اس مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس مسجد کے اندر اگر کوئی انسان نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 25,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دشمن بے خبر نہیں ہے۔ آج ہم ہی بھولے بھالے مسلمان ہیں جن کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کیا دولت، ہمارے دشمن کو پورا پتا ہے، وہ اسی لیے ان چیزوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ آج امریکہ کی فوجیں ہمارے مکہ مکرمہ کے پاس موجود ہیں، ہمارے حرمین شریفین کے پاس موجود ہیں، مسجد اقصیٰ کے پاس موجود، ان کو پتہ ہے ان کی یہ دولت ہے، ہمیں نہیں پتا یہ ہماری دولت ہے۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہم غفلت کی چادر تان کے سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت کی چادر تان کر سونے کا وقت نہیں ہے، وہ قبلہ اول ہے۔ میرے محبوب 17 مہینے تک اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور تمام انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو بیت المقدس قبلہ عطا کیا۔ 17 مہینے تک میرے محبوب علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے 17 مہینے کے بعد دوسری طرف منہ کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہودی بولنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کیا؟ یہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو موڑ دیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے قبلے کو کس چیز نے تبدیل کر دیا، ان کا تو قبلہ بیت المقدس تھا۔ میرے اللہ نے کہا نہیں، میں نے اپنے پیارے حبیب کو یہ احساس دیا کہ میرا محبوب یہ ایک قبلے والا نہیں، میرا محبوب تو وہ ہے جس کو اللہ نے 2 قبلوں کا اعزاز بھی عطا کیا ہے۔ 2 قبلوں والا نبی ہونا یہ میرے پیارے حبیب کا اعزاز ہے کہ میرے محبوب کو قبلہ اول بھی عطا کیا، اور میرے محبوب کو قبلہ بیت اللہ بھی عطا کیا۔ یہ دونوں قبلے یہ میرے محبوب کی خاصیت ہیں، یہ امت محمدیہ کے پاس دولت ہے، یہ امت محمدیہ کے پاس عظمت کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی
طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہم غفلت میں ہیں مگر ہمارا دشمن غفلت میں نہیں ہے۔ ہمارا دشمن پوری طرح جانتا ہے کہ یہ بڑے قیمتی سرمایے ہیں ان کے پاس، اور ہمارے پاس صرف یہ سرمایے نہیں، اس کے علاوہ اللہ نے دنیا کی بھی تمام قیمتی دھاتیں، تیل تک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے دستگیری ہوئی ہے، لیکن آج ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے، آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اٹھو میری دنیا کے حکمرانوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے حکمرانوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، اس طرز حکومت کو اٹھو، آگ لگا دو، اس باغ کے ہر گل اور شاخ کو جلا دو۔ آتا ہے سلطانی ظہور کا زمانہ، جو نقش کہن نظر آئے اس کو جلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور غیرت ایمان کا یہ جوہر ہے نہ بھولو، غیرت ایمان کا یہ جوہر ہے نہ بھولو۔ ہر دین کے گستاخ کو ادب سکھا دو، ہر دین کے گستاخ کو ادب سکھا دو، اور ایک ہو کے زمانے کو وہ نئی شان سکھا دو، ایک ہو کے زمانے کو وہ نئی شان سکھا دو۔ پھر نعرہ تکبیر سے ہر بت کو گرا دو۔ آج مسلمان اپنی پرانی روایات پہ لوٹ آئے تو آج کے دن بھی اللہ وہی عزتیں، وہی شوکتیں، وہی کامرانیاں، وہی عزتیں اللہ اس مسلمان کو عطا کر سکتے ہیں اگر یہ اپنے ان سرمایوں کی قدر کرے اور اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔